امیر صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی دعا کروائی. یہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور ماشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اتنی پیاری دعا جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور 70 صحابہ اس دین کے لیے شہید کیے گئے. اے اللہ یہ وہ میدان ہے جو گواہ ہے اور یہاں سارے صحابہ مدفون ہیں. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو صحابہ والی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حج سے پہلے میری زندگی کچھ اور تھی اور حج کے بعد میری زندگی سنت اور رسالت والی ہونی چاہیے. جان کی، مال کی، ایمان اور اعمال کی، گھر کی، کاروبار، بیوی بچوں کی، ہر طرف سے تو حفاظت فرما. اے اللہ چغل خوری سے اور غیبت سے اور بری عادتوں سے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل مدینہ ملوک کے ساتھ میں ہوں عبداللہ حبیب مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ وصلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیر حافظ ہوں گے. آئی پھر سے ایک نئی ویڈیو اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو ساتھ پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے. اور آج ماشاءاللہ سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے روزہ مبارک پہ آئے ہیں اور زیارت بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں. اور آج ماشاءاللہ ماہ ذوالحج کی 17 تاریخ ہے اور 3 جون ہے، بدھ کا دن ہے. اور ماشاءاللہ حجاج کرام کا بھی بہت رش ہے. ماشاءاللہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بسیں حجاج کرام کو لے کے آئی ہیں زیارت کے لیے. اور بدھ کے دن ویسے بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے روزہ مبارک پہ آتے تھے. تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں. آج کا ولاگ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے. اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو ساتھ پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے. اور یہ دیکھیں نائجیریا کے لوگ ہیں، 3-4 بسیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ گروپس کی شکل میں ماشاءاللہ ابھی زیارت کے لیے آئی ہیں. زیارت کر کے ابھی واپس جا رہے ہیں اور پیچھے بھی بہت ساری بسیں ابھی کھڑی ہیں. تو انشاءاللہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں. آپ کے ساتھ مکمل زیارت شیئر کریں گے. اور یہ دیکھیں ابھی ان کے پاس سب کے پاس ایک بریانی کا ڈبہ بھی دیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک دیکھیں لوکل شاپنگ انسٹالمنٹ یہاں پہ لگائی گئی ہے. مریم بوٹی اور تحفہ آدم، مریم بوٹی، نبی بوٹی اور یہ سب جڑی بوٹیاں یہاں پہ یہ سیل کرتے ہیں، تسبیح وغیرہ اور ہر طرح پرفیومز وغیرہ. یہ دیکھیں ابھی مزید اور بسیں آ رہی ہیں اور آگے بہت زیادہ رش ہے ماشاءاللہ. دیکھیں یہاں پہ سبیل میں پانی کے کارٹن جو رکھے گئے ہیں. اور یہ سب یہ پیچھے جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں سامنے گاڑیاں بڑی، یہ سب پارکنگ ہے بسوں کی. اور چھوٹی ٹیکسی وغیرہ بھی یہاں پہ. اور دوسری جانب بھی ہے یہ جبل روما مسجد کی دوسری جانب بھی. اور ابھی ماشاءاللہ لوگ روزہ مبارک کے چاروں اطراف میں گروپس کی شکل میں سلام پیش کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. اور یہ خیمہ جہاں پہ وجبہ تقسیم کیے جاتے ہیں حجاج کرام جو بھی زوار کرام آتے ہیں ان کے لیے یہ ماشاءاللہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا اقدام کیا گیا جو سبیل میں فری بریانی کا ایک باکس دیتے ہیں 1 پرسن کو. اور یہ دیکھیں ابھی حجاج کرام شاپنگ کر رہے ہیں حج کی ادائیگی کے بعد. ماشاءاللہ مدینہ شریف کی رونقیں. اور یہ دیکھیں سب لوکل شاپس ہے یہاں پر شاپنگ کر رہے ہیں. اور یہ جبل روما پہاڑ کے اوپر ابھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا گیا کیونکہ پہلے رمضان میں ایسا تھا کہ آپ اس کے اوپر بالکل فری آپ جا کے اوپر سے زیارت کر سکتے تھے مدینہ شریف کی. لیکن ابھی انہوں نے اس کو چاروں اطراف سے جو لکڑیاں لگا کے ان کو پابند کر دیا. اور یہ سامنے ان کا یہ مین انٹرسٹ ہے، یہاں سے یہ 10 ریال لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی مصری ہے میرے خیال میں. اور یہ گائیڈ کر رہے ہیں اپنے بتا رہے ہیں جبل روما کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، احد کی جنگ کے متعلق یہ بتا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ گروپس کی شکل میں لوگ جا رہے ہیں ابھی زیارت کر کے. اور ابھی آگے بھی بہت سارے ماشاءاللہ لوگ جو روزے کے چاروں اطراف میں جالیوں کے قریب دعا مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور موسم بھی کافی
چینج ہو چکا ہے مدینہ شریف کا بھی اور سعودیہ کا. ابھی بہت گرمی ہے. کوشش کریں اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو اپنے ساتھ چھایا چھتری ضرور لے کے جائیں اور ٹھنڈا پانی بھی ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہ دیکھیں پانی کے کارٹن سیل کرنے کے لیے اور وہ سامنے بھائی جان تقسیم کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ شبیل میں پانی. اور بالخصوص ہمارے جتنے بھی بہن بھائی دوست احباب جو لوگ بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں, اسلام کی عرض کرتے ہیں, ان سب کا سلام بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی جلد از جلد مکہ اور مدینہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے. اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک صالح اولاد سے نوازے. ماشاءاللہ اور یہ پیچھے ہمارے پاکستانی حجاج کرام ہیں, یہ دعا کروا رہے ہیں. میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتا ہوں. آمین. یہ بھی دعا کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اعلیٰ انتظام فرما, بار بار ان مقامات کی حاضری نصیب فرما, بار بار ان مقامات کی با ادب حاضری نصیب فرما, دارین کی ساتھ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ماشاءاللہ بہت اچھی دعا کروائی انہوں نے. اور یہ پیچھے بھی ابھی دیکھیں یہ انڈین گروپس ہیں, سوری بنگلہ دیش کے ہیں یہ لوگ. سیم ایسے ہی یہ سب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے روزہ مبارک کی جالیوں میں پاس کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں, اسلام پیش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں درود پاک پڑھ رہے ہیں. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. সম্মানিত হাজির کرام, আপনারা এখানে আসছেন যে ইতিহাস আপনারা কম বেশি জানেন. দেওবন্দের ময়দান, এটা হলো রক্তের ময়দান, যেখানে 70 জন সাহাবী রক্ত তাদের রক্ত দিয়ে শহীদ হয়ে শুয়ে আছে. আমি সন্তান শুয়ে আছে. اور یہاں پر ہیں جو 70 شہداء کی قبریں. بہت کا مقام یہی ہے جہاں پہ جنگ احد ہوئی. اور اس کے علاوہ جو یہ جبل رما پہاڑ ہے, یہاں پہ صحابہ اکرام نے کفار کا جب مقابلہ کیا اس پہاڑ کے اوپر سے بھی, آپ اس کو تیر انداز نیزہ باز جو بھی یہاں سے ان کا مقابلہ کرتے رہیں. اور پیچھے یہ جائیں گے آپ سیدھے, یہ سامنے آپ کو جبل احد پہاڑ نظر آ رہا ہے. اور اس یہاں پر بھی 2-3 زیارتیں ہیں. ایک جہاں پر آپ کا دندان مبارک شہید ہوا, اور ایک جہاں پہ غار ہے. جب آپ زخمی حالت میں ہوئے تو پھر خود پہاڑ نے آپ کو جگہ دی تھی جس جگہ مقام میں. اور اس کے ساتھ میں مسجد الفسا ہے وہاں پہ. انشاءاللہ نیکسٹ پھر کبھی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ مکمل ویڈیوز بنائیں گے. اور یہ دیکھیں مزید اور حجاج کرام جو آ رہے ہیں ابھی زیارت کے لیے. ابھی نیو گروپس ان کا آ رہا ہے, اور یہ بنگلہ دیش سے شاید انہوں نے ان کے ساتھ امیر انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا تاکہ ان کے گروپس میں سے کوئی بھی فرد اگر کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اپنے جھنڈے کی نشاندہی سے اپنے گروپ میں شامل ہو سکتا ہے. اور وہ پیچھے بھی یہ دیکھیں انہوں نے 2 جھنڈیاں پکڑی ہوئی ہیں بہت, اور باقی لوگ سب دعا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. السلام علیکم.
مختلف. السلام علیکم سید الشہداء. اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی دوست احباب جو لوگ بھی یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سب دوست احباب ایک مرتبہ درود پاک اور ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں, صلی ثواب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی زیارت کر سکیں. اور بالخصوص میری دعا ہے میرے جو بھی بہن بھائی اپی اقرا اور بھی جتنے میرے بہن بھائی دوست احباب ہیں جو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں, اور بالخصوص ان میں سے جو بے اولاد ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے اور آپ کے نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک صالح اولادت سے نوازے, آمین. اور جن کے پاس بیٹی جیسی رحمت اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے جیسی نعمت سے بھی مالا مال فرمائے, اور جن کے پاس بیٹے جیسی نعمت اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی جیسی رحمت سے بھی مالا مال فرمائے. اور جو لوگ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے پریشانی میں مبتلا, اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سال حج پہ ہیں ان کا حج قبول فرمائے, اور جو نہیں آ سکے آنے والے سال حج پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے, آمین یا رب العالمین. اور بالخصوص جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور جو رزق کی کمی کشادگی سے پریشان اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو کشادہ فرمائے, ان کے رزق میں خیر و برکت اور اضافہ فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پہ اپنا خاص رحم و کرم اور فضل فرمائے, تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, آمین یا رب العالمین. اور جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلوں میں کہیں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. اور ماشاء اللہ بہت مدینہ کی رونقیں ابھی ماشاء اللہ حجاج کرام حج کے بعد حاجی لوگ جب دوبارہ آئیں تو ماشاء اللہ عاشقوں کے ساتھ دیکھیں آپ رونقیں ابھی. سب کا سفر حج قبول فرمائے اور بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. اور یہ مسجد ہے یہاں پہ تعمیر کی گئی مسجد سید الشہداء. اس طرف سے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو سامنے کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں, اور اس طرف سے بھی. اور یہ جو سامنے جبل روما پہاڑ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی شاپنگ کی دکانیں ہیں لوکل یہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں جو بھی حجاج کرام ہیں یا عمرہ زائرین ہیں. اور یہ مرکزیہ میں یہ دوسری جو شاپس ہیں وہاں سے یہ تھوڑا سا کم پرائز میں ہے, مناسب قیمت ہے یہاں سے. یہ دیکھیں ابھی یہاں سے انہوں نے جو رستے ابھی بنا دیے ہیں اور لکڑیاں لگا کے آگے سے رستہ جالی لگا کے انہوں نے بند کر دیا ہے. دیکھیے یہ کتنا بڑا گروپ پر دعا کر رہے ہیں, ہم بھی ان کی دعا میں شامل ہوتے ہیں. وہ جنگ ہوا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت پر عمل کرنے کو کہا اور صحابہ کو کہا کہ یہاں سے اترنا نہیں, لیکن ان کی بات کو نہیں ماننے پر اتنی بڑی نقصان امت کو ہو گیا. اے اللہ ہم نے کتنی باتوں کو ٹھکرایا ہے اور سنت والی زندگی کو نہیں اپنایا ہے, میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. اے اللہ پھر بھی تو درگزر کرنے والا ہے, تو معاف کرنے والا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو درگزر فرما دے اور معاف کر دے, ہمیں سنت والی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ بغیر تیرے توفیق کے ایک سجدہ بھی نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اور ہدایت عطا فرما, میری زندگی کو بدل دے. اللہ حج سے پہلے میری زندگی کچھ اور تھی اور حج کے بعد میری زندگی سنت اور رسالت والی ہونی چاہیے. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور 70 صحابہ اس دین کے لیے شہید کیے گئے. اے اللہ یہ وہ میدان ہے جو گواہ ہے اور یہاں سارے صحابہ مدفون ہیں. اے اللہ
हम में से हर एक को सहाबा वाली पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। सहाबा की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमा, उनकी ज़िंदगी को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, तेरी तौफीक ही से होगा और तेरे करने से होगा और तेरे चाहने से होगा। अब तक जो होता आ रहा है तेरे करने और तेरे चाहने से हो रहा है। ऐ अल्लाह, आज के बाद जो मौत तक और क़यामत तक होगा तेरे चाहने और तेरे करने ही से होगा। ऐ अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए रोया है और अल्लाह से मांगा है। ऐ अल्लाह, उनकी दर्द और उनकी फिक्र, ऐ अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया गया और इतना डराया गया और इतना धमकाया गया। ऐ अल्लाह, किसी नबी को इतना नहीं किया गया। ऐ अल्लाह, वो मेरे नबी हैं और रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। ऐ अल्लाह, उनके तरीक़े अमल पर हम में से हर एक को चलने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे जान की, माल की, ईमान और अमाल की, घर की, कारोबार, बीवी बच्चों की, हर तरफ से तू हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के आग से, पुलसरात और मीज़ान के अज़ाबात से हम में से हर एक की हिफाजत फरमा। हमारे मदारिस की और हमारे मसाजिद की और हमारे अल्लाह जितने मराकिज़ हैं और दीन का काम हो रहा है, अल्लाह दीन की हिफाजत फरमा, उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमा। कदम कदम पर मेरी मदद फरमा और कदम कदम पर नुसरत अता फरमा। ए अल्लाह, जो जालिमून है और जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उनके मुक़द्दर में अगर हिदायत है तो हिदायत अता फरमा, वरना इस सरज़मीन से उन्हें पाक और साफ फरमा दे। ए अल्लाह, जो मजलूम है और कमज़ोर है, ए अल्लाह, इनकी हिमायत फरमा, इनकी मदद फरमा, इनकी नुसरत फरमा, इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन की, अल्लाह हमारे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। हम में से हर एक का खात्मा ईमान पर फरमा, अपनी रजा वाले कामों में लगाकर ए अल्लाह अपनी रजा नसीब फरमा, खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। ए परवरदिगार आलम, कब्र के अजाब से और जहन्नम के आग से और पुलसरात और मीज़ान के अजाबात से हम में से हर एक की हिफाजत फरमा। अर्श का साया नसीब फरमा, दाहिने हाथ में अमालनामा नसीब फरमा। ए अल्लाह, मीज़ान अदल पर ऐसा फैसला अपने फजल से फरमा कर जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। ए परवरदिगार आलम, हम में से हर एक को नेक और एक बना दे, इज्तिमाई और इत्तिहाद के साथ हमें दीन के काम पर खड़ा कर दे। ए अल्लाह, इस काम को करते करते मरने की और मरते मरते करने की और रोते रोते डरते डरते करने की और आपसे मांगते मांगते करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अपने रास्ते का मुजाहिदा बना दे और अपने रास्ते का मुजाहिद बना दे। ए अल्लाह, अपने रास्ते में हमारा खात्मा फरमा, अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा। ए परवरदिगार आलम, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। ए अल्लाह, जिन लोगों ने यहाँ आया और जिन लोगों को आपने तौफीक दिया और जिन लोगों ने आपने अरफात के मैदान में पाक और साफ कर दिया और वो मदीने आए हैं, ए अल्लाह, ये वो जगह है जहाँ हिजरत करके सहाबा पहुँचे और ये वो जगह है जहाँ से दीन की अशात हुई है और कुरान की अशात हुई है। ए अल्लाह, हम में से हर एक को अपने मुकाम पर जाकर दीन और कुरान की अशात की तौफीक अता फरमा दे। कुरान करीम वाली ज़िंदगी पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। हमें अपने मुकाम पर जाके मस्जिदों को आबाद करने की मेहनत और मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। हम में से हर एक को सच्चा पक्का नमाजी बना दे और अपने इल्म से इल्म अता फरमा और अपने हिल्म से हिल्म अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुशक्कत उठाने वाला जिस्म और जिक्र करने वाली ज़बान और शुक्र भेजने वाला दिल बना दे। ए अल्लाह, हम में से हर एक को इखलाक़मंद बना, हमारे इखलाक़ को बुलंद फरमा, हुकूक़ुल इबाद को पूरा करने वाला बना, माँ बाप के हक़ को और रिश्तेदार अजीज़ व क़ारिब को हक़ अदा करने वाला बना। ए अल्लाह, हर काम को इखलास के साथ करने वाला बना दे। ए अल्लाह, तेरी रज़ा के लिए हम आए हैं और तुझे राज़ी करने के लिए आए हैं। बेशक तू हमसे राज़ी हो जा। आमीन, आमीन, हमारी दुनिया और आखिरत को बना दे। असल मकसूद तो मेरी आखिरत है। ए अल्लाह, मेरी आखिरत को बनाकर हमें निजात दे दे। ए अल्लाह, हम में से हर एक को अल्लाह कामयाबी अता फरमा दे। ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह, सब कुछ तेरा है और सब कुछ तूने मुझे अमानत के तौर पर दिया है। ये पूरी जिंदगी अमानत है। ए अल्लाह, अपनी मर्जी हाथ पर इसे लगाने की तौफीक दे दे। हुजूर सल्लल्लाहु की रसालत पर हमें चलने की तौफीक दे दे। दीन वाली जिंदगी और दीन की मददगार वाली जिंदगी अता फरमा दे। ए अल्लाह, चुगलखोरी से और गीबत से और बुरी आदतों से ए अल्लाह, हम में से हर एक की हिफाजत फरमा, बुरी आदतों से हिफाजत फरमा, शैतान से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, शैतान तो खुला हुआ दुश्मन है, उसकी शैतानियत से और उसके नफ्स के नफसानियत से और फिर दीन के फितने से और दज्जाल की दज्जालियत से और दज्जाल की दज्जालियत से और जालिमों के जुल्म से, ए अल्लाह, हासिदों के हसद से हम में से हर एक की हिफाजत
اللہ حفاظت کرنے کو آتا ہے، اے اللہ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر کے دکھاتا ہے، اے اللہ تو حفاظت کرنے کو آتا ہے تو فرعون کے لشکر سے اور سمندر سے موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو حفاظت کر کے دکھاتا ہے، اے اللہ تو حفاظت کرنے کو آتا ہے تو نوح علیہ السلام پر جن نے ایمان لایا اس کی حفاظت کر کے تو دکھاتا ہے، اے اللہ تو حفاظت کرنے کو آتا ہے تو مکڑی کے جالے سے تو حفاظت کر کے دکھاتا ہے، اے اللہ یہ دنیا تو مکڑی کا جالا ہے، اے دنیا تو مچھر کا پر ہے جس سے میں نے دل لگا رکھا ہے، اے اللہ اصل تو ہمیں توفیق عطا فرما، تجھ سے دل لگانے کی توفیق دے دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے، دین سے محبت نصیب فرما دے، میری زندگی کو بدل دے اور میری زندگی کو دیندار بنا دے، اللہ والا بنا دے، نبی والا بنا دے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ معاف کر دے، ہم میں سے جو بیمار انہیں شفاء کلی عاجلہ و دائمہ عطا فرما، اے اللہ جو قرضدار ان کے قرضوں کو غیب سے پورا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جس کے جو تقاضے ہیں اور جس کے جو مقاصد ہیں تو جاننے والا ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو سلبٹوں میں اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما دے، اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے کو رہ گیا اپنے شان کے مطابق عطا فرما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہم میں سے ہر ایک کی شرکت فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شرور سے پناہ مانگا ہے اس سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ہر عمل کو نورانی بنا دے، اے اللہ ہماری ایمان کو نورانی بنا دے، ہماری ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے اعضاء کو نورانی بنا دے، ہمارے کھال کو، ہمارے بال کو، ہماری ہڈی کو، ہمارے گوشت کو، اے اللہ ہماری آنکھوں کے اندر نور ڈال، ہماری زبانوں کے اندر نور ڈال دے، ہماری کان کے اندر نور ڈال دے، ہمارے سوچ کو بدل دے، ہماری حقیقت کو بدل دے، اے اللہ دنیا سے نکال کر ہمیں آخرت والا بنا دے، دنیا سے نکال کر ہمیں آخرت والا بنا دے، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ محنتیں کی اور دعائیں کی ہیں، اے اللہ ہمیں سے ہر ایک ان دعاؤں پر ان محنت پر کرنے کی توفیق دے، اور انہوں نے جو مانگا ہے وہ رسالت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما، اے اللہ جو بچیاں ہمارے گھرانوں بے نکاحی ہیں ان کے لیے بہترین جوڑا عطا فرما دے، جو بچے اے اللہ جو بچے بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما دے، اے اللہ جو حالات اس امت پر بنے ہیں اور پورے مسلمانوں پر بنے ہیں اور ہمارے ملک میں بنے ہیں، اس حالات کا بنانے والا تو ہے، لیکن اللہ ہماری حالات کو اس وقت بدلے گا جب ہم اپنے عمل کو بدلیں گے، اپنے ایمان کو بدلیں گے، اللہ اپنی رسی کو ہمیں پکڑنے والا بنا دے، اپنے دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ حالات کو اس وقت بدلے گا جب ہم بدلیں گے، اے اللہ ہمیں وہ حقیقت عطا فرما، وہ دین عطا فرما، وہ ایمان عطا فرما، وہ اعمال عطا فرما جس کے ذریعے سے تو آسمانی فیصلے اتارتا ہے، اے اللہ ایسے فیصلے فرما دے اور رحم کا معاملہ فرما دے، پوری امت پریشان ہے، اے اللہ پریشانی کو دور فرما کر ہمیں نجات دے دے اور ہمیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم پر چلا دے اور ہمیں اس راستے پہ چلا دے جس پر تو نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ ہم سب بھکاری بن کر آئے ہیں، ہمیں ہدایت کا فیصلہ کر دے، اے اللہ ہم سب بھکاری ہیں ہدایت کے ہیں، تیرے ہاتھ میں ہدایت ہے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ یہ وہ میدان ہے جو پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، اے اللہ یہ وہ میدان ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں بھی اس مدد کے ساتھ چلانے والا اور نصرت کرنے والا، ہجرت اور نصرت کے ساتھ اس دین پر چلنے اور جمنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں کو بھی قبول فرما، عزیز و قاری کو بھی قبول، جو بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور دعا کے متوقع ہے ان کی جائز دعا کو قبول فرما کر اے اللہ انہیں آئندہ ہدایت دے کر اس دنیا کی زندگی کو گزارنے والا بنا دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ماشاءاللہ یہ الحمدللہ ابھی امیر صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی دعا کروائی، اور یہ انڈیا سے آئے ہیں گروپ ماشاءاللہ حجاج کرام کا، اور آج کا ولاگ بہت ہی تھوڑا سا لمبا ہو چکا ہے، لیکن یہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور ماشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اتنی پیاری دعا جو حجاج کرام نے کروائی۔ اور ایک چیز میں جو کہیں پہ بھی دعا ہونا پھر اس میں ضرور شامل ہو جاتا ہوں، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، لیکن یہ ہے کہ کیا پتہ کسی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کسی کی زبان سے نکلی ہوئی آمین ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو مدینہ ولاگ کے ساتھ اپنے بھائی کو دیں اجازت، اب تک کے لیے اتنا ہی،
ملتے ہیں آپ کو دوبارہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. خدا حافظ. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے, اور چینل پہ اگر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. شکریہ.